کرو جب امانت میں خیانت شروع ہو جائے. اور امانت میں خیانت کا مطلب کیا ہے؟ اس نے پوچھا، بدو نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا، جب لیڈرشپ ان کو دے دی جائے جو اس کے لیے ڈیزرونگ نہ ہو. اور آپ نے کہا کہ جب علماء کی موت ہونے لگ جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. بعض محدثین کہتے ہیں کہ جب امانت میں خیانت شروع ہو جائے، اگر آپ اس کو معاشرے میں فلٹر ڈاؤن کریں تو پھر اس کی تو بہت گہری سچائی نکلتی ہے کہ قیامت کا انتظار کرنا جب معاشرے میں خیانت شروع ہو جائے. اگر ہم ایک نظر اپنے معاشرے پر ڈالیں، قیامت کا انتظار کرنا جب خیانت شروع ہو جائے. کیا ہمارے معاشرے میں خیانت ہے؟ کتنے لیول کی خیانت ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں. تو کیا ہم سب کو قیامت کا انتظار کرنا چاہیے، یا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی 200 سال تو ہوں گے کم سے کم، چلو 100 تو ہوں گے؟ ہم یہی سمجھتے ہیں نا. یہ وہ وقت ہے جس میں آپ اور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس میں ہر انسان سوائے جس کو اللہ کا خوف ہوگا، ادروائز ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس کی امانت میں خیانت کی کوشش کرتا ہے. ہر انسان. آپ نے اور میں نے اس کیٹیگری میں نہیں آنا. صرف پولیٹیشنز امانت میں خیانت نہیں کر رہے. ویل للمطففین، ڈنڈی مارنے والے چھوٹا کاروبار کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور بڑا کاروبار کرنے والے بھی ہوتے ہیں. ٹھیلے والا بھی ڈنڈی مارتا ہے، ایک میٹر کے اوپر چاول بیچنے والا بھی ڈنڈی مارتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹل سٹور والا بھی ڈنڈی مارتا ہے. چاول ڈالنے تھے، اس نے 1 kg 0.975 ڈال دیا. مارجن آف ایرر اپنے حصے میں رکھ لیا تاکہ فائدہ اپنے آپ کو ہو جائے. ویل للمطففین صرف تاجر برادری کے لیے نہیں ہے. ویل للمطففین وہی لوگ ہوں گے جو مقسطین نہیں ہوں گے، انصاف کرنے والے نہیں ہوں گے. اولاد کے لیے ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اولاد کو دین کی تعلیم مکمل دیں. ماں باپ اولاد کی محبت میں دین کے اندر بہت ڈیلے کرتے ہیں، انصاف نہیں کر پاتے ہیں اولاد کے ساتھ. اولاد ماں باپ کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتی. جہاں اولادیں شادی شدہ ہو جاتی ہیں ان کو لگتا ہے ان کی ماں باپ سے ذمہ داری ختم ہو گئی. یا جہاں اولادیں ان میرڈ بھی ہوتی ہیں، آپ امیجن کریں جوان بیٹی ہے 25 سال کی 30 سال کی، کیا اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ آ کے کچن میں افطاری میں ہیلپ کرے؟ جتنی ینگ بچیاں بیٹھی ہیں، بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اب تو ہم اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اماں میں بہت انرجی، ہم میں انرجی نہیں ہے. ہماری تو شوگر لو ہو رہی ہوتی ہے نا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو اور مجھے معاشرے کی خوبصورتی کی طرف آگے بڑھا سکتی ہیں. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. جب ہر گھر میں انصاف ہوگا اور ہر لیول کا انصاف ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو معاشرے کے لیول پہ انصاف کی شکل نظر آئے گی. 2 لوگ لڑیں آپس میں خاندان میں، مقسطین کی کیٹیگری میں آنے والے لوگ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. میں کیوں بولوں ان 2 کے بیچ میں بری بن جاؤں گی. 2 بھائی لڑتے ہیں، تیسری بہن بیچ میں نہیں آتی. یہ سوچ کے کہ میں کیوں بری بنوں، میں تو دونوں سے بنا کے رکھوں گی. آخر جب میں واپس آؤں گی انگلینڈ سے تو مجھے دونوں کے گھر جا کے رہنا ہوگا نا. اگر میں نے کسی ایک کو جو کہ غلط ہے اس کی غلطی اس کو بتا دی تو پھر تو میں جب انگلینڈ سے آؤں گی میں دوبارہ اسے گھر جا کے رہ نہیں سکتی. تو پھر ہم انصاف کرنے والے ہیں؟ جب اتنا چھوٹا چھوٹا انصاف کرنے والے ہم نہیں ہیں تم اپنے حکمرانوں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اللہ مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا بتاؤ تمہارے سر کے اوپر اتنے نا انصاف حکمران کیوں بیٹھے تھے. اللہ پہلے مجھ سے پوچھے اللہ تعالیٰ پہلے مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ جو تمہارے اپنے خاندان میں انصاف کی نوبت یا سچویشن آئی تھی وہاں انصاف قائم کیا تھا یا نہیں کیا تھا. آج سے اپنی زندگی کا اصول بنا لیں. اگر 2 لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے اور آپ صلح کرانے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں تو آپ کو آگے بڑھ کر خاندان میں صلح کرانی ہے. بعض اوقات خواتین کہتی ہیں میں عمر میں بہت چھوٹی ہوں، اب 2 بڑی بڑی آنٹی پھپھی چچی لڑ رہی ہیں، میں کہاں سے بیچ میں آ جاؤں. حق کا ساتھ دینے والے بنیے، حق کے علم بردار بنیے. جو غلط ہے پیار محبت کے ساتھ اس کو کہہ دیجئے کہ آپ سے زیادتی ہوئی ہے، اور جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیجئے. یہی چیز آپ کو اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. آپ نے صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے کہا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ خاندان میں آپ عادل بن کر رہیں تو اپنے خاندانوں کے اندر فارملی انصاف کی علمبردار بن جائیے. قرآن میں آتا